رہے ہوں. میں ناظرین کو بتا دوں کہ اشفاق بھائی کے میرے والد صاحب بہت بڑے فین بھی تھے اور ان کے نمازی بھی تھے. اشفاق بھائی کے پیچھے نماز پڑھنے جاتے تھے, خاص طور پہ کئی تراویحاں آپ کے پاس آ کے پڑھی اور مجھے کہتے تھے میں تراویح پڑھنے اشفاق بھائی کے پیچھے جاؤں گا, بڑا مجھے مزہ آتا ہے. تو ماشاءاللہ بہت ان کو دعائیں دیتے تھے. میں یہ دیکھتا تھا کہ جب بھی نعت شریف شروع ہوئی ہے یا پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بیان میں ذکر ہوا تو مجمع میں بہت سارے لوگ ہیں, سب کا اپنا اپنا ذوق ہے, لیکن ماشاءاللہ ان کی آنکھیں فوراً بھر آتی تھی اور آنسوؤں کا جلدی نکل آنا. تو یہ میں سوال کو مزید تھوڑا سا طویل کر دیتا ہوں کہ یہ کہاں سے انہوں نے پایا؟ آپ نے تو ماشاءاللہ یقیناً والد صاحب سے بھی یہ کچھ نہ کچھ سیکھا ہوگا اور امیر السنت کا بھی فیضان ہے, انہوں نے یہ کہاں سے لیا تھا؟ اچھا میرے والد صاحب کا یہ بالکل آپ صحیح فرما رہے ہیں, صرف نعت خوانی میں نہیں, وہ بیان میں بھی روتے رہتے, بیان میں بھی روتے رہتے تھے. جب بھی آپ مدینے کا ذکر کر دیں, خوف خدا کی بات کر لیں, آخرت کا ذکر کر لیں, وہ بہت روتے تھے. اور ماشاءاللہ اب میں یہی کہوں گا کہ یقیناً یہ دعوت اسلامی کا فیضان ہے, بزرگوں کا فیضان ہے. ان کو علماء کرام کے پاس پہلے بھی کافی محبت رہی, جانا تھا, تو بس وہ شروع سے ہی ماشاءاللہ میں بھی دیکھتا تھا. میں بھی جب بیان کرتا تھا تو وہ رونا فوراً ہی شروع کر دیتے تھے, یعنی تھوڑی دیر لگتی تھی اور ان کی آنکھوں سے آنسو نکلنا شروع تھا. بہت بڑی دولت ہے. جی بالکل ایسا ہی ہے, بالکل ایسا ہے, اللہ پاک قبول کرے. اور باقی انہوں نے جو بھائی نے کہا, یقیناً اعلیٰ حضرت سے بہت کچھ ملا ہے نا سیدی اعلیٰ. دیکھیں میں صحیح بات بتاؤں, میں کئی بار کہتا بھی رہتا ہوں, نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے جو محبت کا انداز ہے نا, ایک تو ہے کہ محبت کرنی چاہیے, چلے ایک لائن مل گئی ہمیں کہ نبی پاک سب سے زیادہ محبت پیارے آقا سے کریں, لیکن عام آدمی تو تھوڑی دیر کے لیے رک جاتا ہے نا. ٹھیک سے بھی آپ سوال بھی کر رہے ہیں کہ محبت کریں کیسے, کیا کیا انداز ہو. اعلیٰ حضرت نے اتنے انداز بتائے کہ یاد رسول میں آنسو کیسے بہانے ہیں, سادات کرام کا ادب کیسے کرنا ہے, مدینے کا ذکر کیسے کرنا ہے, راہ مدینہ کی بات کیسے کرنی ہے, آقا پر اپنا سب کچھ فدا کیسے کرنا ہے, مدینے کے کتوں سے کیسے پیار کرنا ہے. یعنی وہ ڈائمینشنز کہ تصور مدینہ کیسے کرنا ہے, پیارے آقا کا ذکر خیر کیسے کرنا ہے, آنکھوں کی بات کیسے کرنی ہے, سماعت کی بات کیسے کرنی ہے, زبان مبارک کا ذکر کیسے کرنا ہے. یعنی اشعار خاص طور پہ دیکھیں, میں تو مفتی نہیں ہوں, مفتیان کرام اور جو علماء ہیں انہوں نے اعلیٰ حضرت کے فتاوے پڑھے اور انہوں نے اعلیٰ حضرت کی کتابیں پڑھی, اور وہ اس کے بعد ان کے یوں سمجھیے کہ دیوانے ہوئے. ہم تو عام عوام سے لوگ ہیں, ہم نے جب سے اشعار پڑھے, اور سچی بات ہے جب سے اشعار سمجھ آنے لگے, پہلے سمجھ نہیں آتے تھے, لیکن جب سے سمجھنا شروع کیا تو پھر کھلی کتاب کہ کیا چیز تھے اعلیٰ حضرت, یہ کیا باتیں کر گئے. یعنی امیجنیشن اور تخیلات یہ بھی کسی کے ہو سکتے ہیں, سبحان اللہ. اب جب یہ باتیں سمجھ آ جائیں نا اور پھر وہ شعر بندہ سنے تو پھر آنسو نہیں رکتے, پھر وہ کیفیات بنتی ہیں کہ واہ سبحان اللہ, نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بھی کیا شان ہے. میں کہتا ہوں صرف زمین و زماں تمہارے لیے, اگر اسی کلام کو بندہ سمجھ لے تو ختم ہے نا, بات ہی ختم ہے. اعلیٰ حضرت نے کیا چیز چھوڑی ہے, اس کائنات کی, بحشر کی اور جنت کی, ہر چیز کا اس طرح ذکر کیا کہ سب کچھ تمہارے لیے ہے. صحیح سبحان اللہ. تو اب نبی پاک کا ساتھ اس طرح اٹیچمنٹ کر دیتے ہیں اعلیٰ حضرت, تو پھر ان سے کیوں نہ محبت.